ہم بے چینی سے منتظر تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ ایک ایک سال ہو رہا تھا۔ یک یک ہوا تیز ہو گئی اور برف کے گالے رقص کرنے لگے اور چند ثانیوں بعد ہی فضا صاف تھی اور اب ہم دور تک دیکھ سکتے تھے۔ پچھلے چند مہینوں سے ہم سورج کے طلوع و غروب کی طرف اتنے متوجہ ہو رہے تھے کہ اب ہم جانتے تھے کہ وہ کب طلوع اور کب غروب ہوتا ہے، اور یہ کہ اس طلوع و غروب کی علامتیں کیا ہیں۔ ہمیں چٹان پر کھڑے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ آنے والے بہت قریب آ گئے۔ ہوا بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، جیسے ہمیں چٹان پر سے گرا دینا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی برف کا ریلا آ جاتا تھا، ورنہ زیادہ تر فضا صاف ہی رہتی تھی۔ اب میں آنے والوں میں سے ہر ایک کو، یعنی جن کا تعاقب کیا جا رہا تھا اور جو تعاقب کر رہے تھے، بخوبی دیکھ اور پہچان سکتی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ وہ لوگ جن کا تعاقب کیا جا رہا تھا کرنے والوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے، یا تو خانہ بدوشوں نے انہیں دیکھا نہ تھا، یا اگر دیکھا تھا تو ان سے ڈرتے نہ تھے۔ تاہم انہوں نے اپنی رفتار دگنی کر دی۔ سورج لمحہ بہ لمحہ ڈھلتا جا رہا تھا۔ خانہ بدوش بابر سورج کی طرف دیکھتے اور گھوڑوں پر چابک برسانے لگتے، چھکڑا زیادہ ڈولنے لگتا اور گھوڑے اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ آنے والے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں اور پروفیسر صاحب پتھر کے پیچھے چھپ گئے۔ ہم دونوں بندوق اور پستول لیے تیار بیٹھے تھے۔ پروفیسر صاحب کے ارادوں سے ظاہر تھا کہ وہ خانہ بدوشوں کو یہیں روک لینے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ خانہ بدوش اور ہمارے ساتھی بھی ہماری موجودگی سے بے خبر تھے۔ دفعتاً 2 آدمیوں نے ایک زبان ہو کر چیخ کر کہا، "رک جاؤ!" ایک آواز جینتھن کی تھی اور دوسری ڈاکٹر سیورٹ کی۔ خانہ بدوش یقیناً اس زبان سے، جس میں انہوں نے رک جانے کا حکم دیا تھا، واقف نہ تھے، لیکن لب و لہجے سے ہر آدمی، خواہ وہ کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ خانہ بدوشوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ بیک وقت ایک طرف سے کونسی اور ڈاکٹر سیورٹ اور دوسری طرف سے جینتھن اور آرتھر خانہ بدوشوں کے گروہ کی طرف بڑھے۔ خانہ بدوشوں کے سردار نے، جو ایک تنومند گھوڑے پر کستور کی طرح سوار تھا اور نوجوان تھا، خطرے کی بو پا کر اور چیخ کر کچھ کہا۔ یک یک خانہ بدوشوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ ہوا میں چابک بلند ہوئے، شڑاک کی آواز آئی اور گھوڑے بے تحاشا بھاگ پڑے۔ چاروں تعاقب کنندگان نے بندوقوں کی نالیاں خانہ بدوشوں کی طرف کر دیں۔ "رک جاؤ!" انہوں نے حکم دیا۔ عین اسی وقت میں اور دان بیلسنگ بھی پتھر کے پیچھے سے نکل آئے۔ ان کی بندوق اور میرے پستول کا رخ بھی خانہ بدوشوں کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گر گئے۔ خانہ بدوشوں نے گھوڑوں کو روک لیا۔ سردار نے پھر کچھ کہا اور ہر آدمی نے وہ ہتھیار، چاقو، چھری، نیزہ، پستول، جو جس کے پاس تھا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ فریقین مارنے مرنے پر تل گئے۔ خانہ بدوش چھکڑے کو اپنے حلقے میں لیے تیار کھڑے تھے۔ یک یک خانہ بدوشوں کا سردار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھا اور پہلے غروب ہوتے ہوئے سورج، پھر قصر ڈریکولا کی طرف اشارہ کر کے ہمارے ساتھیوں سے کچھ کہا۔ جواب میں ہمارے ساتھی فوراً گھوڑوں پر سے اترے اور چھکڑے کی طرف بڑھے۔ کوئی اور وقت ہوتا میں خوف سے چیخ اٹھتی، لیکن اس وقت ہم بھی اتنے ہی خطرے میں تھے جتنے کہ ہمارے ساتھی۔ اگر ان کے سروں پر موت منڈلا رہی تھی تو ہم بھی اس کے پروں کے پھڑپڑاہٹ سن رہے تھے۔ چنانچہ دہشت زدہ ہونے کے بجائے میرا جی اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کو چاہا۔ ہمارے ساتھیوں کو یوں بڑھتے دیکھ کر نوجوان سردار نے پھر کچھ کہا اور خانہ بدوشوں نے چھکڑے کے گرد اپنا حلقہ تنگ کر لیا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے جینتھن اور دوسری طرف سے کونسی خانہ بدوشوں کا حلقہ توڑتے ہوئے چھکڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے اپنا کام پورا کر لینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں نہ روک سکتی تھی، کوئی چیز ان کی راہ میں حائل نہ ہو سکتی تھی۔ حتیٰ کہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعاعیں، چمکتے ہوئے خانہ بدوشوں کے جان لیوا چاقوں کی بھی انہوں نے پرواہ نہ کی، اور بھیڑیوں کی آواز ہی جو دم بدم قریب ہوتی جا رہی تھی، انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکی۔ جینتھن ایسے جوش سے بڑھا تھا کہ خانہ بدوش مرعوب ہو کے دائیں بائیں دب گئے اور اسے گزر جانا دیا۔ دوسرے ہی لمحے جینتھن کود کر چھکڑے پر چڑھ گیا۔
حیرت انگیز پھرتی سے تابوت اٹھا کے نیچے لڑکا دیا۔ خدا جانے اتنی طاقت اس میں کہاں سے آ گئی تھی۔ ادھر کونسی کو چھکڑے تک پہنچنے میں قوت بازو سے کام لینا پڑا۔ وہ خانہ بدوشوں کا حلقہ توڑتا اور انہیں دائیں بائیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا۔ بہت سے چاقو کے پھل غروب ہوتے ہی سورج کی روشنی میں چمک کر کونسی کی طرف جھکے۔ تھوڑی دیر تک ہمیں کونسی نظر نہ آیا، پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا خانہ بدوشوں کے گروہ میں سے نکلا اور اب جینتھن کے قریب کھڑا تھا۔ اس عرصے میں جینتھن چھکڑے پر سے اتر آیا تھا۔ میں نے دیکھا کونسی اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھا اور اس کی انگلیوں کے بیچ میں سے جتنا خون ٹپک رہا تھا وہ زخمی ہو گیا تھا، لیکن زخم کی پرواہ کیے بغیر وہ جینتھن کی مدد کرنے میں مصروف ہو گیا، جو اپنے بڑے چاقو سے تابوت کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کونسی پائنٹی کی طرف سے ڈھکن کھولنے لگا۔ دونوں نوجوانوں کی انتھک کوشش کے بعد کیلیں اکھڑ گئیں اور انہوں نے ڈھکن اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا۔ خانہ بدوش خاموش کھڑے دیکھتے رہے، کیونکہ ڈاکٹر سیوٹ اور آرتھر کی بندوقوں کی نالیاں ان کی طرف تھیں۔ سورج پہاڑوں کی چوٹی پر اٹک سا گیا تھا، وہ غروب ہونے کے قریب تھا، اور میں نے دیکھا کہ تابوت میں مٹی پر ڈریکولا دراز تھا۔ تھوڑی سی مٹی اس کے بدن پر بکھر گئی تھی، کیونکہ جینتھن نے تابوت چھکڑے پر سے زمین پر لڑکھا دیا تھا۔ کونٹ ڈریکولا کا رنگ موم بتی کی طرح سفید تھا۔ اس کی آنکھیں خباثت سے چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے میں واقف تھی۔ ڈریکولا نے نظریں گھما کے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ فاتحانہ مسکراہٹ کی صورت میں اس کے نوکیلے دانتوں پر کھنچ گئے، لیکن عین اسی وقت جینتھن کے چاقو کا لمبا پھل سورج کی شعاعوں میں چمکا اور دوسرے ہی لمحے وہ کونٹ کے حلق میں دستے تک اترتا چلا گیا۔ جینتھن کا ہاتھ پھر بلند ہوا اور اب وہ کونٹ ڈریکولا کو ذبح کر رہا تھا۔ مارے دہشت کے میں چیخ پڑی۔ اسی وقت کونسی کا چاقو کونٹ کے سینے میں اتر گیا۔ یہ ایک خواب ہو سکتا ہے یا پھر معجزہ، لیکن وہ نہ خواب تھا اور نہ معجزہ۔ تاہم ہم نے حیرت سے دیکھا کہ ڈریکولا کا بدن ریزہ ریزہ ہونے لگا اور پھر مٹی میں تابوت کے اندر مل کر مٹی ہو گیا۔ میں عمر بھر اس خیال سے خوش ہوتی رہوں گی کہ اس وقت جب جینتھن کا چاقو اس کے حلق پر چل رہا تھا اور کونسی کا چاقو اس کے سینے میں اتر رہا تھا، تو ڈریکولا تشکر، اطمینان اور سکون کے جذبات لیے ہوئے تھا، جیسے وہ صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزاد ہو رہا ہو۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور سرخ افق کے پس منظر میں پہاڑ کی چوٹی پر قدیم اور بوسیدہ دیواروں والا قصر ڈریکولا جیسے سو رہا تھا۔ آخرکار ہمارے ساتھیوں نے اس کو فتح کر لیا تھا اور ڈریکولا کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔